شحمہ سلمہ یہ بچہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ عزیزم ابو شحمہ سلمہ، اے بیٹے، اے لڑکو بیٹھتے کیوں نہیں تم؟ بیٹھو نیچے۔ تم کیوں کھڑے بھائی؟ کیوں کھڑے ہو تم؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ جو جلسے کے رضاکار ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مہمانوں کو، جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے احباب کو وہ جلسہ گاہ کے اندر بٹھانے کی نظم فرمائیں۔ بیٹے پیش کرو، شروع کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ رک جا بیٹا۔ یہ جنہوں نے بلے لگا رکھے ہیں یہ سب رضاکار ہیں۔ بیٹے تمہاری ذمہ داری ہے یہ جتنے دیوار سے لگے کھڑے ہیں انہیں پیار سے جلسہ گاہ کے اندر بٹھلائیں۔ یہ بلے لگائے ہوئے جتنے بھی ہیں یہ سب رضاکار ہیں۔ آپ کو اہل بستی نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ آپ سب کو پیار کے ساتھ جلسہ گاہ میں بٹھلائیں۔ آپ نظم بنائیں۔ ماشاءاللہ، شروع کرو بیٹا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، میں اس پرنور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس سرچشمہ رشت و ہدایت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کی حفاظت کے ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ ارشاد سبحانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کی خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو رب کائنات نے تمام فصاحہ عرب سے چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کریم کی جیسی ایک آج بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو تم اس کی جیسے ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصاحہ عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں ہار مان لی۔ جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت کعبے کے دروازے پر دیکھی تو پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ برادران ملت، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں اندازہ لگانا چاہے یا عاصی ہے نیکبخت ہے یا صادق ہے یا کاذب تو اس کا متعلقین پر نظر ڈالے۔ اگر اس کا متعلقین صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کا متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی ہم جب قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالے تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ قرآن کریم کا ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس میں دنیا و آخرت کی عظمت و شوقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کا مسلمان
مسلمان قرآن کی عظمت سے ناواقف، قرآن کی برکت سے ناواقف، قرآن کی فضیلت سے ناواقف، قرآن کی اہمیت سے ناواقف۔ جب محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وارانہ کے ساتھ سنایا تو بڑھتے ہوئے باطل کو توحید و ایمان کی دولت بخشی، نفرت و عداوت رکھنے والوں کو بھائی چارگی کی شرافت کا سبق سکھایا۔ پتھر کا کلیجہ رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کریم کو پڑھا اور سنا تو دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کیا۔ عمر قتل کرنے جا رہے تھے لیکن قائل ہو کر واپس ہوئے۔ برادران مکرم، تاریخ اوراق شاہی ہے، داستان عرب، اختلافات، تنازعات، نفرت و عداوت، جہالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو دستور زندگی بنایا تو اختلافات کی جگہ اتفاق و اتحاد آ گیا، تنازعات کی جگہ بھائی چارگی شرافت آ گئی، نفرت و عداوت کی جگہ محبت و صداقت آ گئی، جہالت و گمراہی کی جگہ توحید و تقوی کی ایسی نظیر پیش کی کہ مورخین اس کو لکھنے اور بیان کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نجات و رحمت ہے عاصیوں کے لیے، قرآن کریم پیام و رحمت ہے شکستہ دلوں کے لیے، قرآن کریم ناصر و خیر خواہ ہے گمراہوں کے لیے، قرآن کریم قوت و وحدت ہے اہل عقل کے لیے، قرآن کریم منارہ نور ہے تاریخ پسندوں کے لیے، قرآن کریم اخوت و محبت ہے نفرت و عداوت رکھنے والوں کے لیے۔ برادران عزیز، آج مسلمانوں کے لیے پریشانی و مصائب، جہالت و گمراہی، ذلت و زوال کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلامی احکام سے بے اعتدائی برتی ہے، قرآن تعلیمات کو اپنا دستور زندگی نہیں بنایا، آیات قرآنیہ کو معاشرتی و عبادتی مسائل کا رہبر نہیں بنایا۔ اس کا حل نکل سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کسی شاعر نے کہا مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ میرے دوستو، آج ہی موقع ہے کہ ہم اپنے مردہ جذبات کو ایمان و قرآن کی ضیاء سے روشن کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں پکار رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی نفوس و جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک رب کائنات تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ آج اسے ہم حد کرتے ہیں، جس قرآن کو ہم نے رونق محراب بنایا تھا اس کو ہم دستور حیات بنائیں گے، جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا ہم خود تلاوت کریں گے، جس قرآن کی تعلیم کو ہم نے ترک کر دیا تھا ہم اس کو منارہ نور بنائیں گے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاب عامہ کو عافیت کے راہ سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن تعلیمات آیات اسلامیہ پر اللہ تعالی ہم سب کو قرآن تعلیمات کو اپنا رہبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔